أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وَإِذْ قَالَ وَمَنَ اور اذ منا جب. یہاں پر اذ اذکرو کے معنی میں ہے اور یاد کرو. قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لی من سے قوم من قوم ہی من اپنی قوم سے اپنی امت سے ان بے شک ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے. آمرا یامرو وہ تمہیں حکم دیتا ہے. کم تمہیں یامرو حکم دیتا ہے. کم تمہیں ان کہ تذبحو ذبح کرو بقرتن ایک گائے. اچھا اس کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا تھا. بعد میں پھر اس قاتل کے کرنے والے کی چھان بین ہونے لگی. قاتل تلاش کیا جانے لگا. تو پھر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو یہاں بیان فرمایا ہے. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ ذبح کرو گائے. تو اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ٹکڑا جو ہے اس مرے ہوئے شخص سے مس کرو, اس کے بدن سے جسم سے لگاؤ تو وہ اٹھ بیٹھے گا, زندہ ہو کر بیٹھ جائے گا اور تمہیں اپنے قاتل کی خبر دے گا. یہ بظاہر ایک عجیب معاملہ تھا, نئی چیز تھی, لیکن یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ معجزہ ظاہر فرمانا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ ان سے کہو کہ گائے کو ذبح کریں اور اس کا ٹکڑا جو ہے وہ قاتل مقتول کو ماریں تو وہ اٹھ بیٹھے گا اور قاتل کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا. قالو انہوں نے کہا یعنی بنی اسرائیل کہنے لگے اتتخذو کیا آپ ہمیں بنانا چاہتے ہیں, یعنی مذاق اڑا رہے ہیں ہمارا. ہزوا مذاق یعنی آپ ہمیں بناتے ہیں, آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں, آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں, ٹھٹھا کر رہے ہیں. قال فرمایا اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان کہ اکونا من الجاہلین کہ ہو جاؤں جاہلوں سے. یعنی مذاق اڑانا, کسی کا ٹھٹھا کرنا, کسی کو تنگ کرنا. کیونکہ جو لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں, دوسروں پر جو ہے وہ بھبکیاں کستے ہیں, دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں, مسخریاں کرتے ہیں, انہیں تنگ کرتے ہیں, لوگوں کا استہزاء اڑاتے ہیں, وہ جاہل ہیں. آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں تو انہی کو بہت بڑا ٹیلنٹڈ سمجھا جاتا ہے, جو دوسروں کا اچھے سے مذاق اڑا سکے, لوگوں کو تنگ کرے, لوگوں کو پریشان کرے. تو کہا جاتا ہے اس کا جو ہے وہ ٹیلنٹ چیک کریں. تو حالانکہ قرآن انہیں جاہل کہہ رہا ہے. قرآن کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جاہل ہیں جو دوسروں کو صرف بس مذاق مسخری میں ہنسانا چاہتے ہیں, ٹھٹھے کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں, لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. پرینک چل رہے ہیں نا آج کل, یہ پرینک کے نام سے. تو یہ سب جاہلوں کے کام ہیں. دانا اور عقل مند انسان اس فعل کو نہیں کر سکتا, کبھی بھی نہیں. دیکھیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا نہیں میں مذاق نہیں اڑاتا, نہیں, بلکہ فرمایا میں تو اللہ کی پناہ لیتا ہوں, پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسے کام کروں, ایسے گھٹیا گرے ہوئے کام. یہ تو جاہلوں کا شیوا ہے, یہ جاہل ایسا کام کرتے ہیں. اور ہماری عوام انہیں بہت بڑا ٹیلنٹڈ سمجھتے ہوئے انہیں لائک کر رہی ہے, فالو کر رہی ہے. بس پتہ نہیں کیا ہو گیا عوام کو. قالو انہوں نے کہا ادعو لنا دعا سے دعا کریں, پکاریں, لنا لا لیے نہ ہمارے لیے, ربک کا منا اپنے, تمہارے رب, اپنے رب سے. یبین مجزوم ہے, جواب امر ہے. ادعو اس کا امر اور یہ جواب امر, اس لیے یہ مجزوم ہے. یبین لنا وہ بیان کر دے. یہاں کہا دعا کریں, یہاں کہا وہ بیان کر دے
لنا ہمارے لیے، ماہیا کیا کیسی ہو وہ گائے کیسی ہو، ہیا ضمیر جو ہے وہ گائے کی طرف مرجع ہے، بقرہ کی طرف، یعنی وہ گائے کیسی ہو۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قالا فرمایا انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرتن گائے، لا فاردن نہ بوڑھی ہو، فارد کہتے ہیں بوڑھی کو، بکر کہتے ہیں کم عمر، چھوٹی، کم سن، نہ بوڑھی اور نہ کم عمر ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر ہے۔ اوان بین ذالک، اوان کہتے ہیں جوان کو، اوان جوان، درمیانی عمر والے، بین ذالک ان کے درمیان، درمیانی عمر یعنی ان کے درمیان، فافعلوا ما تؤمرون تو تم کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ بنی اسرائیل گائے کو ذبح کرتے اور اس کو ٹکڑا مارتے، مس کرتے، لگاتے، وہ بندہ اٹھ بیٹھتا اور جواب دیتا اور قاتل کے بارے میں بتا دیتا، لیکن اصل میں وہ ذبح ہی نہیں کرنا چاہتے تھے گائے، ذبح کرتے تو ان کا بھانڈا پھوٹنا تھا، ان کی چوری پکڑی جانی تھی، قاتل وہاں موجود تھے، تو قاتل نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے وہ ہم جانے جائیں، پہچانے جائیں، تو باقی یہ جو بنی اسرائیل کھڑے تھے وہ سوالات پر سوالات کیے جا رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کرو جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے، جو تمہیں حکم مل چکا ہے اللہ کا اس کو بجا لاؤ، اس کو کرو۔ جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے نا وہ سوال پہ سوال کرتے ہیں، سوال پہ سوال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، تھا بھی خواب دیکھا، بیٹے سے فرمایا بیٹا میں تجھے ذبح کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، یعنی مجھے یہ حکم ہوا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ فافعل ما تؤمر، ابا جان آپ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا، ستجدونی انشاء اللہ، پائیں گے آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہ انبیاء اور عام لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کیا کہتے جا رہے ہیں، سوال پر سوال۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کیجئے جو ابا جان آپ کو حکم ہوا ہے۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کریں، لنا ربک یبین لنا ما لونھا، ہمارے لیے اپنے رب سے وہ بیان کر دے، لون کہتے ہیں رنگ کو، رنگ ہمارے لیے کیا ہے اس کا رنگ۔ قال فرمایا انہو یقول انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے پیلی شوخ گہرے رنگ کی، فاقع لونھا، لون اس کا رنگ، لون کہتے ہیں رنگ کو، لون، ہا ضمیر اس کا رنگ یعنی گائے کا رنگ۔ تسرن، سرا یا سرو سے تسرن، سرور دیتا، خوشی، یعنی ایسا رنگ ہے جو خوشی دیتا ہے، سرور دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے، جو ان مخلوق میں خوبصورت رنگ ہیں، یہ دل میں سرور پیدا کرتے ہیں، دل میں خوشی داخل کرتے ہیں، خوشی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مخلوق ہے تو اس کا پالنا، اس کا رکھنا، یعنی جو بندہ چاہتا ہے کہ خوش رہے یا خود خوش رہنا چاہتا ہے یا اپنوں کو خوش رکھنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت کی اس مخلوق کو پالے، پرورش کرے، انہیں رکھے، انہیں دیکھے کہ یہ خوبصورت تخلیق اللہ رب العزت کے یہ رنگ برنگی مخلوق جو ہے یہ دلوں کو سکون دیتی ہے، سرور دیتی ہے، خوشی بھر دیتی ہے دلوں میں۔ کچھ جانور ایسے خوبصورت ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا کھڑا رہ جاتا ہے، انگلیاں منہ میں دبا لیتا ہے کہ واہ کیا تخلیق ہے میرے رب کی، سبحان اللہ۔
تو یہ ضمناً بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی، خوبصورت پرندے خوبصورت جانور پالنا گھر والوں کو خوش رکھنے کے لیے یا خود اپنے دل کے سرور کے لیے یہ صحیح عمل ہے، کوئی غلط نہیں ہے، اس سے بھی دل کو تسکین حاصل ہوتی ہے، غم غلط ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، ٹینشن دور ہوتی ہے، ذہنی طور پر انسان جو ہے وہ مضبوط رہتا ہے، نفسیاتی امراض میں مبتلا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا رنگ خوشی سرور دیتی ہے دیکھنے والوں کو، ناظرین جو دیکھتے ہیں یعنی جو دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے، لنا ماہیا کہ وہ کیسی ہو، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی، واضح نہ رہی، اللہ اکبر، ان کے بہانے دیکھیں، گائے کہہ دیا گیا تھا، گائے ذبح کرنی تھی، مار دینی تھی، بس اس کے بعد چلیں، پھر مزید پوچھ لیا تو پیلی گائے، سرخ گائے، تو بس وہ وہی کرتے، پیلی گائے تلاش کرتے اور اپنا عمل کرتے، جو حکم دیا گیا تھا اس کو پورا کرتے۔ اسی لیے تو اوپر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے پہلے ہی فرما دیا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، بس یہ اس پر عمل کرو، مزید سوال نہ کرو، مزید پریشان نہ کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سوال پر سوال دہرائے، اِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک اگر اللہ چاہے ضرور ہم ہدایت پانے والے ہوں گے، یعنی اس گائے کو ڈھونڈ لیں گے، پا لیں گے، اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے، یعنی گائے تک پہنچ جائیں گے۔ قال انہ یقول انہ، قال کہا، انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہ کہ وہ، انہ کا معنی کہ، ہا معنی وہ، بقرۃ گائے، لا نا، ذلول جوتی گئی ہو، تثیر الارض، سارا یسیرو سے ہل جوتنا، پہلے کے زمانے میں زمینوں کو پھاڑنے کے لیے ہل چلائے جاتے تھے اور ان پہ جانور استعمال ہوتے، بیل، بھینسے، گائے وغیرہ، انہیں جوتا جاتا تھا اور وہ ہل چلاتے، زمین کو پھاڑنے کا کام کرتے اور اس میں پھر گندم، اناج وغیرہ کی بجائی ہوتی۔ ولا تسقي الحرث، اور زمین میں نہ پانی دیتی ہے کھیتی کو، حرث کھیتی، ٹھیک ہے، یعنی کنواں ہوتا تھا، کنویں کے درمیان میں ایک بہت بڑا وہ بنا ہوتا تھا تو گھومنے والا، اس پر لوٹے ہوتے تھے، برتن ہوتے تھے، وہ جانور گھومتا ایک طرف تو پھر وہ بھی سرکل میں گھومتا، تو اس سے جو لوٹے نیچے جاتے، رسیوں سے باندھے ہوئے ہوتے تھے، تو ایک یہ بہت پرانے دور کا، یعنی کنویں سے پانی نکالنے کا ایک انداز ہوتا تھا، زمین کو جیسے سیراب کیا جاتا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، سلامت، بے عیب، لا شیۃ نہیں داغ، فیہا اس میں، قالوا الآن، قالوا انہوں نے کہا، آنا اب، جیتا، الانا من جب، جیتا آپ آئے، بالحق حق کے ساتھ، یعنی اب آپ نے واضح کر دیا، اب آپ نے صاف بیان کر دیا، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ ذبح کرتے، دیکھیے وہی بات آ گئی نا، وہ لگتے نہیں تھے کہ وہ ذبح کرتے، بہانے بنا رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے جو حکم دے دیا، اب اس آیت میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ ان آیات میں یہی سبق ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا وہ کرو، اس میں نکتے چینی مت کرو کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا، یوں کیوں نہیں فرما دیا، ایسا کیوں حکم دیا، ویسے کیوں نہیں دیا، تو ہمارا کام جتنا ہم بولیں گے اتنا پھنسیں گے، جتنا بنی اسرائیل بولتے گئے تو ان کو وہ گائے تلاش کرنی پڑی جس کے بارے میں اب بتا دیا گیا تھا، صحیح ہے، تو ہم نے قربانی کا حکم ہوا، کرو جی قربانی، بس یہ کیوں ہے جی، کس لیے ہے، اتنا پیسہ غریبوں کو دے دیتے، نہیں، یہ باتیں نہیں، بس حکم آ گیا کرو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ 30 40 لاکھ 50 لاکھ کا جانور لینے کے بجائے 1 2 لاکھ 4 لاکھ تک کا بھی بیل مل جاتا ہے، وہ لے کر جو بقیہ 20 25 لاکھ ہے وہ کسی غریب بے گھر کو گھر بنا کر دیں، کسی غریب کے کام آ جائے وہ رقم، وہاں صرف کر دیں، یہ اور زیادہ ثواب کا کام ہے، بھلے کا کام ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو پارٹیز ہیں، جو بڑے لوگ ہیں،
جو مالدار لوگ ہیں ان کے آپس میں مقابلے ہوتے ہیں، فلاں کے جانور سے ہمارا جانور ذرا تگڑا ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، تھوڑا بڑا ہونا چاہیے، وزنی ہونا چاہیے، اور صرف وزن وجود میں نہیں، پیسوں میں تگڑا ہونا چاہیے، پیسوں میں موٹا۔ میں وجود کی بات نہیں کر رہا، دکھنے میں تو اس میں بھی گوشت ہے، اس میں بھی گوشت ہے، حالانکہ صحت مند گوشت تو ان میں ہوتا ہے جو کم وزن ہوتا ہے، صحت مند گوشت تو انہی میں ہوتا ہے، اصل چارے اور اثر غذاؤں پر پلے بڑے ہوتے ہیں۔ تو 2-2.5 لاکھ کا بیل آرام سے آ جاتا ہے، 1.5 لاکھ کا بھی مل جاتا ہے، 1 لاکھ کا تک کا بھی مل جاتا ہے۔ تو جو زیادہ رقم ہے وہ پھر غریبوں میں تقسیم کریں، لیکن قربانی کریں، یہ نہ جی بس کیوں جی قربانی کے بجائے غریبوں کی ہیلپ کر دیں، قربانی نہ کریں، قربانی کیوں لازم فرما دی، واجب کر دی۔ اللہ کا جو حکم آ گیا وہ کرو، حج کرنا ہے کرو، ٹھیک ہے، قربانی کا حکم ہے کرو، نماز پڑھنے کا حکم ہے پڑھو، جو حکم رب کی طرف سے ملا ہے اس کو کر گزرو، اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، تو اللہ دنیا میں تم پر اپنی نعمتیں پوری فرمائے گا، تمہیں پرسکون زندگی عطا فرمائے گا، اطمینان والی روح آپ کو نصیب فرمائے گا۔ پھر جب اطمینان والی روح واپس جانے کی باری آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی، آؤ لوٹ چلے، الی ربکی، تیرے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی۔ تو نفس مطمئنہ اپنے اندر پیدا کرو۔ حریص کب تک رہو گے؟ حل میں مزید، اور مال، اور زیادہ پیسہ، اور پیسہ، ایک بزنس ہے تو 2 ہو جائیں، 2 ہیں تو 4 ہو جائیں، ایک دکان ہے تو 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 1 کروڑ جمع 2 کروڑ ہو جائیں، 10 کروڑ جمع 20 کروڑ ہو جائیں۔ کیا کریں گے یہ جمع کر کے یہ پیسے؟ قبر میں تو ساتھ جانے نہیں ہیں، یہ دنیا میں چھوڑ جائیں گے، نہ اتنے پیسے آپ کھا سکتے ہیں۔ آپ کی نسلیں پتہ نہیں راہ راست پر رہیں، بھٹک جائیں، کہاں جائیں، کچھ پتہ نہیں۔ جیسے آپ اپنے دادا پر دادا کی قبر پر نہیں جاتے، انہیں آپ بھول گئے، اسی طرح آپ کو بھی آپ کی نسلیں، آپ کی اولاد بھول جائے گی۔ تو خدا را اپنی آخرت کے لیے کوشش فرمائیں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، اللہ نے جو حکم دیے انہیں پورا کریں، زندگی اپنی اللہ کی یاد میں گزاریں، مال و دولت کی حرص و ہوس میں رات دن نہ گزاریں، رات دن بس اسی سوچ میں نہ رہیں پیسہ کیسے ڈبل ہوگا، کیسے مال و دولت بڑھے گا، کتنا کون سا کام کروں تو مال و دولت زیادہ ہوگا، یہ ساری سوچ چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی نصیب فرمائے، آمین۔